ایک بار جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں گشت کر رہے تھے، ایک کونے سے آواز آئی، کہا اے عمر تم نے لوگوں کے لیے الگ اصول بنائے ہوئے ہیں اور اپنے عاملوں کے لیے الگ اصول بنائے ہوئے ہیں، کیا تمہیں خدا کا ڈر نہیں ہے؟ جب یہ بات ایک بندے نے کی تو آپ رک گئے، آپ نے توجہ کی تو ایک بوڑھا بندہ اس نے یہ بات کہی تھی، آپ نے اس کو قریب بلایا، کہا بتاؤ تمہارا کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ آپ کے مصر کے جو عامل ہیں وہ آج کل باریک کپڑے پہنتا ہے اور اس نے دروازے پر اب تو دربان بٹھا لیا ہے اور لوگ اس سے ملنے کے لیے پہلے دربان سے اجازت لیتے ہیں۔ آپ نے وہیں بازار پر کھڑے ہوئے اپنے ایک جو ساتھ جو مصاحب محمد ابن مسلمہ ان کو کہا کہ ابھی گھوڑا دوڑاؤ، مصر جاؤ، وہاں پر جو ان کے عامل تھے ان کا نام تھا ایاز ابن غنم، کہا جاؤ جا کر پہلے انویسٹیگیٹ کرو، تحقیق کرو کہ یہ جو بندہ اس پر الزام لگا رہا ہے کیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوا ایاز ابن غنم نے اگر باریک کپڑے پہنے ہوئے اور اگر اس کے دروازے پر سیکورٹی گارڈ ہوا تو وہ جس حال میں ہو اس کو گھسیٹ کر میرے سامنے لے آؤ۔ یہ اب وزیر اعظم ہے، یہ صدر ہے، یہ ملک کا بڑا جو سربراہ ہے جو حکم دے رہا ہے اپنے وزراء کے بارے میں۔ آج وزراء کو بھی اپنے بڑے جو بادشاہ کے سامنے بلایا جاتا ہے، جب ہمارے اے سی، ہمارے ڈی سی، ہمارے یہ بڑے بڑے جو لوگ جب اپنے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں، آگے پیچھے گاڑیاں روڈ لگ جاتے ہیں، لوگوں کو روکا جاتا ہے، اشارے سگنل دیے جاتے ہیں، خواہ کوئی ایمرجنسی میں ہو، خواہ کوئی ایمبولینس میں ہو، خواہ کوئی مر رہا ہو، خواہ کوئی حاملہ خاتون ہو راستے میں پڑی ہو، تمام کو روک کر اس ہمارے سرکاری کے معاشرے کو گزارا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ دیکھو کپڑے اس کے باریک ہیں، اگر دیکھو دروازے پر سیکورٹی گارڈ ہے تو پھر تم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جانا اور جا کر ایاز ابن غنم کو بازو سے پکڑنا اور جس حال میں ہو اس حال میں لے کر آنا۔ جب محمد ابن مسلمہ گئے مصر، جا کر انہوں نے دیکھا واقعہ دروازے پر سیکورٹی گارڈ بھی بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، اندر گئے جا کر دیکھا کہ آپ کے اس عامل نے ایاز ابن غنم انہوں نے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو آپ کے بھیجے ہوئے آدمی نے غصے کے ساتھ ایاز ابن غنم کو دیکھا اور ایاز ابن غنم کو دیکھ کر کہا اٹھو، جس حال میں ہو اس حال میں امیر المومنین کے پاس چلو۔ امیر المومنین نے طلب کیا ہے، اب اس بندے کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اب وہ بندہ ڈر رہا ہے کہ میرا اب جب وہ محاسبہ ہوگا وہاں سے ایک ننگی اونٹنی پر سوار کیا گیا۔ یہ ہے مصر کے عامل اور گورنر کا حال کہ ہے مصر کا گورنر مسلمانوں کا خلیفہ ہے، مسلمانوں کا بڑا آدمی ہے، لیکن فرمایا سید القوم خادمہم، جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، لہذا اس کو خدمت قوم کی کرنی ہے، اپنی خدمت نہیں کروانی۔ اب جو محمد ابن مسلمہ ہیں آپ گھوڑے پر ہیں اور مصر کے والی کو ایک ایسی اونٹنی پر بٹھایا گیا جس کے اوپر پلان نہیں ہے، ننگے جسم پر بٹھا کر مصر سے مدینہ لایا گیا۔ جب مصر سے مدینہ پہنچے ایاز ابن غنم تو جناب فاروق اعظم کے سامنے مقدمہ رکھا گیا، کہا حضور آپ نے تو اپنے عمل کے لیے یہ شرائط رکھی تھی، دروازے پر دربان نہیں ہونا چاہیے، باریک کپڑا نہیں پہنا چاہیے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی چاہیے اور ایرانی گھوڑے پر سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ عمال کے لیے اور گورنروں کے لیے احکامات ہیں، لیکن آپ کے گورنر نے آپ کی بات کو پس پش ڈال کر ان شرائط کو توڑا۔ جب آپ نے سنا غضبناک ہو گئے، چہرے پر غصے کے آثار ہیں، آپ نے کہا ابھی اس کے یہ کپڑے اترواؤ، یہ باریک کپڑے اترواؤ اور موٹے خدر کے اس بندے کو کپڑے پہناؤ۔ کپڑے پہنوا کر کہا جاؤ جا کر بیت المال سے 50 بکریاں لو اور جا کر جنگل میں ان بکریوں کو چراؤ، تم مسلمانوں کی جب وہ مالی کرنے کے قابل نہیں ہو، کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ عمر نے تمہارے لیے کیا شرائط مقرر کی؟ اور جب آپ نے اس کو بھیجنا کا حکم دیا، کہا کہ تم کو بکریاں چرانے میں شرم اور آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ تو غنم کا بیٹا ہے اور غنم
جو عربی میں بغری کو بولا جاتا ہے، کہا تو بغریاں چرانے والے کا بیٹا ہے، لہٰذا اگر تو آج عامل بن گیا ہے تو آج بغریاں چرانے میں تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ جب یہ حکم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیا تو وہ آپ کا عامل، آپ کا گورنر آپ کی قدموں میں گر گیا، توبہ استغفار کر کے کہتا ہے حضور مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں، آج کے بعد ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ تو آپ نے ایسے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا، عدل ایسے ہی، انصاف ایسے ہی عام نہیں کیا، بلکہ انصاف کو غریب سے غریب بندے کے دروازے تک پہنچا دیا۔ اور آپ کی عاجزی، آپ کی سادگی کا حال کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، جو غریب سے غریب تر لوگ ہیں جن کو روزینے دیے جاتے ہیں، عمر فاروق ان کے رجسٹر اور کاپی کو اٹھا کر خود لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، روز لوگوں کے گھر جا کر ان کے گھر کے کام بھی کرتے ہیں۔ جو بیوہ ہے جس کے گھر مرد کوئی نہیں، اس کے مردوں والے کام بھی امیر المومنین کر رہا ہے۔ جن کا باپ مر گیا، جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان کی بکریوں کا دودھ بھی امیر المومنین دوتے ہیں۔ اور جن کے خاوند جہاد پر گئے ہیں، ان کے جب خطوط آتے ہیں، خط لے کر دروازے پر جانے والا امیر المومنین ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے فلاں دن قاصد نے واپس جانا ہے، اگر تم نے اپنے خاوند یا بیٹے کے نام کوئی پیغام دینا ہے، میں فلاں دن آؤں گا، تم خط لکھ رکھنا، میں تمہارا خط تمہارے بیٹے یا خاوند تک پہنچاؤں گا۔ اور جن کے گھروں میں کوئی بندہ خط لکھنے والا نہیں ہوتا تھا، امیر المومنین کہتے قلم دوات لے کر میں دروازے کے باہر گلی میں بیٹھتا ہوں، تم دروازے کے اندر بیٹھ کر میری بہن اپنا ما فی الضمیر بتاتی جاؤ، میں لکھتا جاؤں گا اور تمہارا خط لکھ کر تمہارے خاوند تک خود پہنچا دوں گا۔ یہ ہے امیر المومنین، اور یہ ہے جو وہ خدمت خلق کرنے والا، مخلوق کا خادم انسان جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔